آج ہم لوگ کڑوے دانوں کی تمثیل کا مطالعہ کریں گے۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل باب نمبر 13 اس کی 24ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ بس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے ان سے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو۔ کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانوں کو جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج کی تمثیل، کڑوے دانوں کی تمثیل بہت زیادہ ہر ایک ایماندار کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس کو سیکھا جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایمان کی زندگی گزارتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پورے طور پر کہ ہم لوگوں کے ساتھ حلیمی سے برتاؤ کریں، مٹھاس سے بات کریں، اپنا رویہ اچھا رکھیں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اپنا چال چلن اچھا رکھیں، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے باعث ہمیں بہت دفعہ چوٹ لگتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اور ٹھیس پہنچانے والے لوگ تقریباً ہر گھر میں ملتے ہیں، دفتروں میں ملتے ہیں، محلوں میں ملتے ہیں، گروپوں میں، چرچز میں، تنظیموں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، کلاسز میں ایسے دوست اور سہیلیاں، ایسے کلاس فیلوز کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے کہ وہ سمجھ سے باہر ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کیوں ہر وقت اس طرح کی چال چلتے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ کیوں ہیں۔ پھر ایماندار کے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات اٹھتے ہیں کہ میں جتنا زیادہ اس سے اچھا رہتا ہوں، یہ اتنا زیادہ میرے مخالف چلتا ہے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کا شخص ہے۔ تو یہ آج کی جو تمثیل ہے اس بات کو بہت زیادہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہمیں واضح کرے گی اور ایسے لوگوں کی ہمیں پہچان دے گی۔ خداوند یسوع مسیح ایک تمثیل پیش کرتے ہیں اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، گیہوں بویا، اور کیا ہوا یہ کہ کوئی دشمن آیا اور وہ کڑوے بیج بو گیا۔ جب اس کی کمپلین نکلی، بڑے نوکروں نے دیکھا کہ یہاں پر تو کڑوے بیج بوئے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے اپنے مالک کو بتایا کہ کوئی کڑوے بیج بو گیا ہے، تو نے اچھا بیج بویا تھا، تو اگر تو کہے تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں، اکھاڑ دیتے ہیں تاکہ فصل خراب نہ ہو۔ مالک نے کہا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جب یہ کڑوے بیج کو جو اکھاڑو گے، جن کی کمپلین نکلی ہیں، تو ساری فصل ہی خراب نہ ہو جائے۔ ان دونوں کو پڑھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو دونوں کو اکٹھا پڑھ دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فصل ہی خراب ہو جائے۔ جب فصل تیار ہوگی تو پھر ہم اپنا گیہوں ہے وہ اکٹھا کر لیں گے، گندم اکٹھی کر لیں گے، کڑوے دانوں کی جو فصل ہے وہ ہم اس کو جو فصل میں آئیں گے ان کو الگ کر دیں گے، جلا دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے۔ یہ تمثیل اتنی زیادہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے امپورٹنٹ ہے اور کافی ہے کہ بیان سے باہر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بعض اوقات خدا کے کھیت میں تو نظر آ رہے ہیں، کھیت میں تو نظر آتے ہیں، چرچز میں نظر آتے ہیں، عبادات میں نظر آتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ کٹائی کے وقت بڑی آسانی سے ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور جو خاص گیہوں دانے ہوں گے،
ایماندار ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگیاں واقعی خدا کو دی ہوئی ہیں، وہ بڑی آسانی سے ان کو آسمان کی بادشاہی میں قبول کر لیا جائے گا۔ اور کڑوے دانوں کو اس وقت پچھتانا پڑے گا جنہوں نے گناہ کی لذتوں کو نہیں چھوڑا، اپنی خودی کو نہیں چھوڑا، اپنے گھمنڈ کو نہیں چھوڑا، اپنی غفلت کو نہیں چھوڑا، اپنا پورا دل و جان خداوند کے حضور پیش نہیں کیا، اپنے پورے دل کے دروازے نہیں کھولے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے، اور انہوں نے صلیب کے پاس آ کر اپنی خودی کا انکار نہیں کیا۔ یاد رکھیں، ایک لفظ ہے سن مینز گناہ، بہت آسان سا لفظ ہے، عام سا لفظ ہے۔ سن کا مطلب ہے گناہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ سن میں سے صرف آئی نکال دیں نا، آئی جو ہے وہ ہے میں، خودی کو ظاہر کرتا ہے میں، اگر آپ آئے نکال دیں اور اس میں او ڈال دیں نا تو وہ سن بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک حالت ہے، سن سے نکل کے جب تک ہم سن کی حالت میں نہیں آئیں گے، خدا کے فرزندوں کی حالت میں نہیں آئیں گے، خدا کے بیٹے بیٹیوں کی حالت میں نہیں آئیں گے، ہمارا بھلا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہمیں جس حد تک جانا پڑے خدا کے بیٹے بیٹیاں بن کر ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، تو تبھی ہمارا بھلا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بائبل مقدس میں ایک کڑوے دانے سے ملاتا ہوں۔ مقدس یوحنا کی انجیل 12واں باب 5ویں اور 6 2 آیات ہم پڑھیں گے۔ یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ دیکھیں، ہم سب بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے۔ یسوع مسیح نے ویسے تو بہت سارے لوگ پیچھے آ رہے تھے، لیکن ان میں سے خاص 12 لوگوں کا چناؤ کیا گیا، ان کو رسالت دی گئی، وہ رسول کہلائے، ان کے اوپر آسمانی بادشاہی کا ان کو رسالت دی گئی اور رسول کا لقب دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ لیکن ان 12 رسولوں میں ایک کڑوا دانہ ہے، اور وہ یہودا اسکریوتی ہے، اور اس کے کڑوے پن کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لالچی ہے، اور وہ انجیل کا جو پیسہ ہے، جو انجیل کو پھیلانے کے لیے، خوشخبری کو پھیلانے کے لیے جو کچھ ہدیے کی تھیلی میں پڑتا ہے وہ نکال لیتا ہے، کیونکہ وہ چور ہے۔ اور آپ اس کی کڑواہٹ کا یہاں تک اندازہ لگا لیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، یسوع کو مصلوب کروانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، یسوع کو جو ہے وہ ظالموں اور جلادوں کے حوالے کرنے کے لیے بھی وہ یسوع مسیح کو تیار ہو گیا۔ 12 رسولوں میں یہ ایک کڑوا دانہ ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں ہم سب دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے واضح ہے، ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً 70-80% خادم صرف ڈالر اور دولت کی تلاش کر رہے ہیں، اور برے طریقے سے انہوں نے مسیحیت کو بدنام کیا ہے۔ ساری رات انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ایک دن بڑے ڈس ہارٹ ہو کر کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں سر جی میں نے تو بڑی کوشش کی آپ سے انگریزی سیکھ کے، لیکن کوئی گورا ہتھے نہیں لگ رہا میرے، میں نے تو ساری راتیں جاگ کے اپنا برا حال کر لیا ہے، میرے ہتھے کو گورا نہیں لگ رہا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا، اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی اگر تم ایک رات ہی یعقوب کی طرح جاگ کر خدا کے ساتھ گزار لو تو نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا۔ ایک رات میں یعقوب جو ہے وہ یعقوب سے اسرائیل بن گیا، اور آج تک اسرائیل کی برکت کو کوئی جو ہے وہ ہلا نہیں سکا۔ ایک رات تم جاگ لیتے اور خدا کے ساتھ وقت گزار دیتے تو کیا بات تھی۔ کڑوا دانہ ہے یہودا اسکریوتی، جو کچھ تھیلی میں پڑتا ہے نکال لیتا ہے، چور ہے، اس کی چوروں والی نیت ہے، بیچنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، یسوع کو قتل کروانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اتنا زبردست قسم کا استاد، رحم دل، معجزات کرنے والا استاد اس نے بیچ دیا ہے۔ کتنے کا بیچا؟ 30 روپوں کا۔ آج بھی کڑوے دانے موجود ہیں، ساری توجہ دولت پہ لگی ہوئی ہے، ساری توجہ ڈالروں پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ خدا کو پانے کی بجائے، مسیح کو پانے کی بجائے وہ دولت کو پا رہے ہیں، اور لوٹ کیا رہے ہیں؟
انجیل کا پیسہ، بڑی خطرناک حالت ہے۔ اعمال کی کتاب 20 باب 29 اور 30 دو آیات۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم میں پھاڑنے والے بھیڑیے آئیں گے جنہیں گلا پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے کہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ مقدس پولس رسول نے بھی ایمانداروں کو آگاہ کیا کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے آئیں گے جن کو گلا پر کچھ ترس نہ آئے گا۔ اب آپ سوچیں، اب ان خادموں کی طرف آ جائیے جن خادموں کو خدا نے نہیں بلایا، جن کی بلاہٹ نہیں ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس مشن کے اوپر حملہ کر، اس مشن پر حملہ کر، اس مشن پر حملہ کر، 10-20 گھر اس کے توڑ دیے، 10-20 گھر اس کے توڑ دیے، 3-4 گھر اس کے توڑ دیے، 5-6 گھر اس کے توڑ دیے، اور اپنا چرچ سجا لیا اس نے۔ لیکن خدا کی طرف سے خدمت کی مہر نہیں، اس کو رسالت نہیں ملی، خدا اس کے ذریعے بولتا نہیں، اس کے پاس تسلی نہیں، اس کے پاس اطمینان نہیں۔ معجزے تو یسوع نام میں ہوں گے، یسوع نام میں معجزے ہوں گے۔ یسوع نام ہی ایک معجزہ ہے، یسوع نام میں معجزے ہوتے ہیں، اور یہ فٹافٹ معجزے دے کے لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں، نہیں، یسوع نام میں معجزے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمیں تعلیم دیکھنی چاہیے، اصل میں ہمیں کسی خادم کا عملی نمونہ دیکھنا چاہیے، اصل میں ہمیں کسی خادم کی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی یہ خادم ہے، واقعی اس پر مہر ہے کہ نہیں ہے۔ اس سے بعد میں بھی جا کے ملنا چاہیے۔ کئی کڑوا دانوں تو نہیں ہے کہ میں ساری فیملی اس کے سپرد کر دوں، یہ چیر پھاڑ دے۔ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے؟ مقدس پولس رسول نے کہا میرے جانے کے بعد تم میں سے ہی لوگ الٹی الٹی باتیں کریں گے، ان کو گلے پہ ترس نہیں آئے گا اور وہ گلا کو پھاڑ ڈالیں گے۔ چلے آئیں ایک اور کڑوے دانے سے ملتے ہیں۔ اعمال کی کتاب 8 باب اس کی 18ویں آیت سے 24ویں آیت تک۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی اختیار دو کہ جس پر ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ پطرس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس میں نہ حصہ ہے نہ بکھرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ بس اپنی بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کسی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا کہ تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو، جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے۔ یہ جادوگر شمعون جادوگر اعمال کی کتاب کے مطابق رسولوں کے پاس آیا، پطرس رسول کے پاس آیا۔ جب اس نے دیکھے روح القدس عجیب کام کر رہا ہے، روح القدس ان کے پاس ہے، رسول جس پر ہاتھ رکھتے ہیں ان کو روح القدس مل جاتا ہے، ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، تو جادوگر نے کہا، شمعون جادوگر نے ان کو روپے دے کر، لالچ دے کر روح القدس لینے کی کوشش کی کہ مجھے روح القدس دو۔ تو شمعون نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر پت سی کڑواہٹ ہے اور تیرا دل خدا کے حضور خالص نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ اور میں اپنے اندر کڑواہٹ رکھیں، اس کو پڑھ، اس کو پڑھ، اس کو جواب دے، اس کو تلخ جواب دے، تو یاد رکھیں ہمارے اندر خدا کا پاک روح اندر نہیں جائے گا۔ اگر آپ اور میں کڑوے بن جائیں، اگر آپ اور میں روح القدس کو پانا چاہتے ہیں، ہمیں بہت جگہ پر اپنا حق بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ہم دنیا کے جیسے نہیں بن سکتے کہ مجھے گالی دے رہا ہے تو میں بھی گالی دے رہا ہوں، مجھے کوئی دھمکی دے رہا ہے تو میں بھی دھمکی دے رہا ہوں، مجھے کوئی غصے سے دیکھ رہا ہے تو میں بھی غصے سے۔ تھوڑا ظلم برداشت کرنا تو سیکھیں۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہونے دیں، کوئی آپ کی چیزیں استعمال کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ، آپ تھوڑا صبر تو کریں، آپ جا کے خلوت میں جا کے دعا کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ جیسے جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے صبر کو پورا کام کرنے دو۔ یاد رکھیں ہر گھر میں، کلیسیاؤں میں، گروپوں میں، تنظیموں میں، اسکولوں میں، کالجز میں آپ کا واسطہ بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ کڑوے دانوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ یہ بھی ایک کڑوا دانہ آپ کے سامنے، یہ دوسرا کڑوا دانہ آ گیا کلام مقدس کے مطابق۔ پہلا کڑوا دانہ یہودا اسکریوتی ہم نے پڑھا
دوسرا کڑوا دانا یہ جادوگر آ گیا، تیرا دل خداوند کے حضور خالص نہیں، تیرا دل خداوند کے حضور خالص نہیں ہے، بس اسی کڑواہٹ سے تو بھرا ہوا ہے۔ استثناء 32 کی 32، کیونکہ ان کی طاق سدوم کی طاقوں میں سے اور امورا کے کھیتوں کی ہے، اور ان کے انگور ہلاہل کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے گچھے کڑوے ہیں۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔ ہمیں اپنے گروپوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی کلیسیاؤں میں، تنظیموں میں ہمیں کڑوے دانوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم کڑوے دانوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ خداوند کا کلام کڑوے دانوں کی کیا پہچان پیش کرتا ہے؟ رومیوں کا خط 3 باب 11ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ رومیوں کا خط 3 باب 11ویں آیت سے 18ویں آیات تک۔ کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، اور ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ زبور 10 کی 7ویں آیت۔ اس کا منہ لعنت اور دغا اور ظلم سے پر ہے، شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے۔ زبور 59 باب کی 7 اور 8 دو آیات۔ دیکھ وہ اپنے منہ سے ڈکارتے ہیں، ان کے لبوں کے اندر تلواریں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کون سنتا ہے؟ پر اے خداوند تو ان پر ہنسے گا، تو تمام قوموں کو ٹھٹھوں میں اڑائے گا۔ یاد رکھیں، زبان کے تیز لوگ، خدا کلام بتا رہا ہے، کڑوے دانے۔ آپ کے ساتھ کوئی زبان درازی کرتا ہے، آپ خاموش رہیں، آپ صبر کریں، آپ دعا کریں، آپ برداشت کریں، آپ کڑوے دانے نہ بنیں۔ کڑوے دانے کٹائی کے وقت کاٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آپ ہر جگہ زبان نہ چلائیں۔ ہم ایماندار ہیں، ہم دنیا میں نور مقرر کیے گئے ہیں، ہم دنیا میں نمک مقرر کیے گئے ہیں، ہمیں محبت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں برداشت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور خدا کا کلام کڑوے دانوں کی یہاں پر خوب تفسیر کر رہا ہے کہ وہ کھلی قبر کی مانند ہیں، ان کی جو زبانیں ہیں وہ کڑوی ہیں، اندر کڑواہٹ ہے ان کے۔ 4 چیزیں ہیں، آپ تجربہ کریں۔ پہلے کسی پر غصہ آتا ہے، آپ غصہ چھوڑ دو، بڑی اچھی بات ہے۔ کلام میں لکھا ہے غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو، لیکن ایسے بہت مشکل ایسا ہو کہ بندہ غصہ آ جائے اس کو گناہ نہ ہو اسے۔ وہ جو لکھا ہے نا غصہ کرو، وہ خدا کی غیرت کا، جیسے خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کے اندر کوڑا بنا کے مارا، ہیکل خالی کرائی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ ہمارا یہ والا غصہ نہیں ہے جو ہم بار بار غصے میں آ جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کریں، پہلے غصہ آتا ہے، آپ غصے کو چھوڑ دیں، اچھی بات ہے۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے، شیطان یہاں پر آگے بیٹھ جائے گا، بولے گا اپنا قد دیکھ، اپنی جوانی دیکھ، اپنا زور دیکھ، اپنی تعلیم دیکھ، اپنا تجربہ دیکھ، یہ کون ہے جو تجھ سے اکڑ رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اس پہ کاروائی کر۔ شیطان غرور دلاتا ہے۔ پہلے غصہ آتا ہے، انسان غصہ چھوڑ دے، اچھی بات ہے۔ اگر وہ غصہ نہیں چھوڑے گا تو پھر غرور آ جائے گا، پھر کہانی آگے جائے گی، انسان شیطان کے شکنجے میں آتا رہے گا۔ پہلے غصہ آتا ہے، پھر غرور آتا ہے، غرور کے بعد حسد آ جاتی ہے، پھر انسان اس انسان سے جلنے لگتا ہے، جس گلی سے وہ گزرتا ہے اس گلی سے نہیں گزرتا، جہاں پہ وہ بیٹھتا ہے وہاں نہیں بیٹھتا، پھر جلتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے، جلن آ جاتی ہے۔ غصہ، غرور، حسد اور پھر نفرت۔ اور نفرت جو ہے یہ بڑی خطرناک حالت ہے، یہ محبت کے الٹا ہے۔ 4 چیزوں کا جو مرکب ہے
غصہ، غرور، حسد، نفرت، یہ چار چیزیں مل کر کڑواہٹ کو جنم دیتی ہیں. دل کڑوا ہو جاتا ہے، او ہو، اور پھر بندہ کڑوے دانے بن جاتا ہے، اور یہ خطرناک بات ہے. محبت اندر سے غائب ہو جاتی ہے. اس وقت محبت کا جنازہ اٹھ چکا ہے. خاندانوں میں سے، قوموں میں سے، قبیلوں میں سے، ایک ایک گھر کے اندر 8 بہن بھائی ہیں، 10 بہن بھائی ہیں، بال بچے دار ہیں، محبت ہی نہیں ہے. محبت کا جنازہ اٹھ گیا. بس وہ روایتی طور پر، وہ رسمی طور پر انسان اپنے آپ کو مذہبی بھی قرار دیتا ہے، لیکن وہ محبت کی کہانی ختم ہے. اندر کڑوا پن ہے. آج کے دور میں تو خون کے رشتوں میں بھی محبت نہیں ہے. ایک گھر کھائے پیے گا، دوسرا حسد کرے گا، نفرت کرے گا، برداشت نہیں کرے گا. اگر کوئی بہن بھائی ترقی نہ کرے تو بھی الجھن، ترقی کرے تو بھی الجھن. وہ کہاں جائے بیچارہ؟ اگر کوئی ترقی نہ کرے تو اس کو بولیں گے نکھٹو ہے، یہ تو سوتا رہتا ہے، یہ تو جاب ہی نہیں کرتا، یہ تو کاروبار ہی نہیں کرتا، یہ تو اس کی شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے، تو کچھ بھی نہیں کرتا. اس کو تانے مار مار کے ماریں گے. اور اگر کوئی ترقی کر رہا ہے، دن بدن وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس نے اپنا مکان خرید لیا ہے، اس نے اپنے بچوں کے لیے وسائل مہیا کیے ہیں، خدا نے اس کو برکت دی ہے، تو بھی نہیں جینے دیں گے. تو معاشرہ تقریباً کڑواہٹ کا شکار ہو چکا ہے. اور جتنے کڑواہٹ کا شکار ہو رہے ہیں، یہ لوگ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. جہنم کے لیے لکڑیاں تیار ہو رہی ہیں جو جہنم میں جلیں گی، لیکن وہ لکڑی تو جل جاتی ہے، ختم ہی نہیں ہوں گے کبھی. خطرناک حالت ہے. آپ کو اور مجھے، ہم سب کو خدا کے کلام کو سوچنا ہے. امثال 6 باب 17 آیت سے 19 آیت تک. چلیں 16 آیت سے پڑھتے ہیں. امثال 6 باب 16 آیت سے. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن میں اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، یا 7 قسم کے ایسے بد عمالیاں ہیں، اور یہ کڑوے پن کی شدید قسم کی دلیل ہیں جو انسان کے اندر اگر پائی جائیں تو یہ اس کا کڑوا پن ہے، اس کی کڑواہٹ ہے، اور یہ اس کو آسمان کی بادشاہی سے نہ صرف دور رکھیں گی بلکہ اس کو جہنم کے چوراہے تک لے کر جائیں گی. اونچی آنکھیں، کبھی اونچی آنکھیں نہ رکھیں. علم غرور پیدا کرتا ہے، دولت غرور پیدا کرتی ہے، حسن غرور پیدا کرتا ہے. غرور رکھنے والے اندر اپنے اندر کڑوے دانے ہیں. خدا کو نفرت ہے، اونچی آنکھوں سے نفرت ہے. جس کے پاس 1 to 5 ہے اس کی آنکھیں اونچی ہیں. جس نے زیادہ زیور پہنا ہے وہ اس کی آنکھیں اونچی ہیں. جن کا کوئی بھائی پولیس میں لگ گیا، انسپیکٹر لگ گیا، اس کی آنکھیں اونچی ہیں. تو پھر انسپیکٹر کی آنکھیں کتنی اونچی ہوں گی؟ اونچی آنکھوں سے خداوند کو نفرت ہے، یہ کڑوا پن ہے. بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، جیسے کہ ہم یہودا اسکریوتی کو دیکھتے ہیں. برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے، اور بھائیوں میں نفاق جو ڈالتا ہے. یہ کڑوے دانے ہیں. سوچیں یہودا اسکریوتی نے کتنا غلط کیا نا. ایک تو لوگوں کا ہدیہ بھی کھا گیا، اور خداوند یسوع مسیح کو بھی پکڑوا دیا. آج یہ خادم کیا کر رہے ہیں جو کڑوے دانے ہیں؟ جو میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں، سب کی بات نہیں کر رہا. 5 انگلیاں برابر نہیں. ایک تو ان سے ناانصافی کر رہے ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے انجیل کے لیے پیسہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ایک یسوع مسیح کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا خون بہا دیا. 6 گھنٹے تک یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوئے. انہوں نے سسک سسک کر اپنی جان دی لوگوں کو بچانے کے لیے. لیکن آ جا کے تو پیسے سے سب کام ہوتے ہیں نا. خدا پیسہ مہیا کرتا. لکھے چند عورتیں خداوند یسوع مسیح کی مالی طور پر مدد کرتی تھیں. تو کلام پھیلانے کے لیے تو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. تو سوچیں وہ جو فراخ دلی سے دے دیتے ہیں اور وہ جو لے لیتے ہیں. میں ایک بندے کو جانتا ہوں، اس کی تو لاٹری نکل گئی. اس نے وہ نیٹ کے اوپر ہی گوروں کو ایک تنظیم کو پھنسا لیا. اس نے
ان کی جو کتابیں تھیں اس نے ٹرانسلیشن کروائیں، انہوں نے کافی سپورٹ کی، کرسمس آنا، ایسٹر آنا، انہوں نے پیسے دینے، انہوں نے مدد کرنی. لیکن ایک دفعہ اس نے کیا کام کیا، انہوں نے جو کتابیں چھپوائی تھی نا ٹرانسلیشن والی، اتنی ساری کتابیں، دو بندے بائک پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ٹینکی پر کتابیں رکھی ہیں، کچھ پیچھے والے نے پکڑی ہیں، کچھ اس طرح وہ جو سودے والے جو چیزیں نہیں سپلائی کرتے دکانوں پر بائک پر، وہ بیگ باندھے ہوئے ہیں دونوں طرف، اس میں کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور وہ تصویر گورے کو بھیج دی. انہوں نے کہا ہمیں گاڑی چاہیے، ہم کتابیں بانٹتے ہیں ایسے، ہمیں مشکل ہوتی ہے. اس نے گورے نے کیا کیا، اس نے جب دیکھا تصویر دیکھی، اس نے کہا میں اپنی پراڈو دے رہا ہوں آپ کو، پراڈو بیچ کر پیسہ بھیجوں یا پراڈو بھیجوں، بتاؤ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا پراڈو بیچو، پیسہ بھیج دو، ہم گاڑی یہاں پہ لے لیں گے. اس نے پراڈو بیچی، پیسہ بھیجا، پہلے ٹھکا ٹھک بنگلہ لیا، اور کوئی بات پلے نہیں، کوئی شخصیت نہیں خادم والی. آج بھی یہودا اسکریوتی زندہ ہیں، مرے ہوئے نہیں ہیں، زندہ ہیں، کڑوے دانے. اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ ویری ویری ڈینجرس، ویری ویری ڈینجرس. یاد رکھیں یہ تمثیل بہت زیادہ سبق امیز ہے. اس تمثیل سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کٹائی تو ہونی ہے. سوچیں کٹائی ہوگی، چلیں آپ فصل کاٹتے ہیں، اس میں کچھ اونٹ کٹارے عجیب قسم کے بھی چیزیں فصلوں میں نکل آتی ہیں، کوئی بیج ایسے بھی بوئے جاتے ہیں، کچھ اچھا بیج. آپ کی نظر میں وہ جو عجیب و غریب، ان کی کیا اہمیت ہوگی آپ کی نظر میں؟ یا فصل کی کیا اہمیت ہوگی؟ آپ تو فوراً اپنی فصل کو سمیٹیں گے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں. تو آج کی تمثیل سے آج رات آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، خادم کے لیے دگنا سوچنے کے لیے اس کی ذمہ داری، وہ دگنا سوچے. پولس رسول کہتے ہیں کہیں میں سوچتا ہوں کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں منادی کر کے خود نامقبول ٹھہروں. وہ دگنا سوچے خادم. تو سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کٹائی ہو تو کیا ان حوالوں کو دل لگا کے پڑھیں. ہماری زبان کیسی ہے، ہماری آنکھیں کیسی ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارے گلے کیسے ہیں، ہم کئی کڑوے گچھے تو نہیں انگوروں کے، ہم کیا ہیں. وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، کیونکہ اس سے ہماری ابدیت جڑی ہوئی ہے، اس سے ہماری عدالت جڑی ہوئی ہے. خداوند آپ کو اس تمثیل کے وسیلہ سے برکت دے.